السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جہاں تک اختلافات کا جو سوال ہے، کیا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان میں اختلافات نہیں تھے؟ کیوں نہیں؟ آپ حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھیں گے، اس طرح کے بے شمار مثالیں آپ کو جو ملیں گی۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کی رائے فلاں مسئلے کے اندر یہ ہے، اور دوسری جماعت کی رائے فلاں مسئلے کے اندر یہ رائے ہے۔ اس کے باوجود مسائل کے اختلافات کی وجہ سے دلوں کے اندر جوڑ تھا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے تو مسکرا کر ملتے، پیار و محبت سے جو بات کرتے، کندھے سے کندھا لگا کر، اور دلوں کے جوڑ کے ساتھ میں آپس میں زندگی گزارتے۔ ان کی ایسی خوبصورت جو ہے معاشرت تھی، اور ایک دوسرے کی خوشی غمی میں دل کھول کر جو ساتھ دیا کرتے تھے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم ایک ایسے زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بس یہ ذرا سی بات کی وجہ سے ہم نے رشتہ اور سلام دعا کلام ہر چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو یہ فلاں ساتھی ہے، یہ آمین زور سے پڑھتا ہے، یہ آہستہ پڑھتا ہے، یہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، یہ ناف کے نیچے باندھتا ہے، اور یہ پیر جو ہے چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے، یا فلاں جو ہے نزدیک کر کے جو کھڑا ہوتا ہے، یہ تراویح 8 پڑھتا ہے، یہ 20 پڑھتا ہے، یہ 3 طلاق کو 1 کہتا ہے، یہ 3 طلاق کو 3 ہی جو مانتا ہے۔ اس طرح کے مسائل کے اندر ہم نے جو گھر کر اپنے آپ کو کفر و اسلام کا جو مسئلہ اس کو جو سمجھ لیا ہے، آپس میں رشتے کو توڑ دیے اور ختم کر دیے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کو، ایک دوسرے کے بیان سننے کو، ایک دوسرے مجلس میں بیٹھنے کو، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ساتھ دینے کو، بلکہ یہاں تک کہ جو حالتیں ہماری ہو گئی ہے، اس انتظار میں رہتا ہے یہ جو فلاں مسئلہ کا جو آدمی ہے، یہ میرے مسئلے سے جو مختلف ہے، الگ ہے، لہٰذا انتظار میں رہتے ہیں کبھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور کوئی سانحہ ایسا آئے جس کو دیکھ کر میں اپنے دل سے جو خوش ہو جاؤں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نمونے ہمارے اور آپ کے درمیان میں، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں چند مسائل کے اندر اختلاف ضرور تھے، لیکن دلوں کے اندر کیسا جوڑ تھا۔ روم کا جو بادشاہ ہے، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پیغام بھیجا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے فوج کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ میری فوج اور آپ کی فوج دونوں مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صحابہ اور ان کے ساتھ میں جو صحابہ ہیں ان کو بھون ڈالیں گے اور جو خاکستر کر دیں گے اور نیست و نابود کر دیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آ گیا، چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہاں تو مسائل کے اندر اختلاف ضرور تھے لیکن دلوں کے اندر جوڑ تھا۔ کیا بہترین خوبصورت جواب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی کتابوں کے اندر سنہرے لفظوں کے اندر لکھنے کے جیسا جواب آپ نے جو دیا۔ آپ نے فرمایا، رومی کان کھول کر سن لے، اگر تو ہمارے درمیان میں جو معاملات ہو رہے ہیں اگر ہمارے درمیان آ رہا ہے تو کل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں کھڑے ہو کر صف اولیٰ کے اندر تیری مخالفت میں تیرے خلاف لڑنے والا معاویہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب ہے۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر قیامت تک یہ جواب جو باقی رہے گا۔ اسی کو قرآن پاک کی جو تیسری صورت ہے سورہ آل عمران، اس کی 105 نمبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم ان لوگوں جیسا مت ہونا جیسا کہ پہلے قومیں جو یہود و نصارہ کی تھی، جو آپس میں بٹ گئے اور مختلف ہو گئے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس آیت کے پہلے جو مخاطب تھے، تو ان کو اللہ نے اس کے ذریعے سے نصیحت کی ہے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرات صحابہ اکرام کے درمیان میں مسائل میں اختلاف ضرور تھے لیکن آپس میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، چند جو چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے آج ہم لوگ ایسے بکھر گئے، ایسے جو بٹ گئے ہیں، اور ایسا ہم نے جو فیصلہ کر لیا اب قیامت تک آپس میں دوستی ہو ہی نہیں سکتے، آپس میں ایک دوسرے کے مجلس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ میں خوش اسلوبی کے ساتھ میں بات چیت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خوبصورت سیرت کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنا آسان فرمائے، اور آپس میں ہم لوگ جو بکھر گئے دوبارہ جڑنے اور صفوں کے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنا اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔